نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک میسیج موصول ہوا جس کے اندر ایک نوجوان نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بہن کے ساتھ زنا کر لے تو کیا اس کی والدہ اس کے والد پر حرام ہو جائے گی؟ تو ایک بات تو یاد رکھیں کہ اس قسم کے سوالات شریعت کا مزاج یہ کہ نہ کیے جائیں، جن سوالات کے اندر کچھ ایسے نازیبہ باتیں ہوں، اور خصوصاً پھر ایسے پاک رشتوں کے بارے میں، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو خیر میں نے اس سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہوا ہے حقیقت کے اندر، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، حقیقت میں اس کے ساتھ خود یہ واقعہ ہوا، اللہ اسے بھی محفوظ رکھے اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ متعدد بار ہوا، کیونکہ ان کی بہن کی ہی وہ تھی کہ ان کو اس چیز پر مجبور کیا اور ان سے زبردستی یہ کام کروایا۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اس قسم کی باتیں سن کر۔ ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، کس طرح سے ہم لوگوں کے اندر یہ چیزیں سرایت کرتی جا رہی ہیں، یہ برائیاں، اور ہم نے اپنے خونی رشتوں کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کو بھی اس طرح سے گھنونا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان نوجوان اور ہر مسلمان نوجوان لڑکی اور لڑکے کی حفاظت فرمائے اور انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین پر چلنے والا بنائے، صحابہ جیسی زندگیاں عطا فرمائے، پاک بازی والی اور حیا والی۔ تو بہت ہی زیادہ حیرت ہوتی ہے اس قسم کے مسائل بتانے میں۔ خیر لیکن مسئلہ ہے، تو یہ بات یاد رکھے کہ اللہ نہ کرے کوئی شخص اگر اپنی بہن کے ساتھ اس قسم کی کوئی حرکت کر لیتا ہے تو اس سے ماں باپ کے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرمت صلاحیت نہیں کرتی ماں باپ تلک۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ یہ کرنا حلال اور جائز ہوگا، نہیں، یہ حرام ہے۔ کسی غیر کے ساتھ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر وہی زنا اگر اپنی اس بہن کے ساتھ ہو کہ جس بہن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ایک مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس بہن کو اگر بڑا بھائی ہے تو چھوٹی بہن بیٹی جیسی ہوتی ہے، اور اگر چھوٹا بھائی ہے تو بڑی بہن ماں کی طرح ہوتی ہے۔ ایک اتنے بڑے مقام اور مرتبے والا رشتہ، اس کے ساتھ اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے، بہت ہی عظیم گناہ ہے، اتنا بدبودار گناہ ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ حس ہوتی سونگنے والی کہ جس سے ہمیں اس کی بو سونگی جاتی، ہم اس کی بو سونگ لیتے تو ہم اس گناہ کی بو سے ہی مر جاتے۔ اس دنیا میں جتنے انسان سب مر جاتے کہ ہر چیز کا ایک ریئیکشن اور رد عمل ہوتا ہے، اور گناہ جو انسان کرتا ہے اس گناہ کی ایک بدبو ہوتی ہے، ایک بو ہوتی ہے جو نیک لوگوں کو سنگائی دیتی ہے، یعنی نیک لوگوں کو سونگنے میں آتی ہے لیکن عام لوگوں کو وہ سونگنے میں نہیں آتی ہے۔ تو ہر گناہ کا ایک عجیب سا وبال ہوتا ہے، وہ وبال نظر آتا ہے دیکھنے والوں کو، ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو اگر یہ اس کا وبال ہم دیکھ لیں، اس کی بو اگر ہم سونگ لیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں کو وہ حص عطا کر دے کہ جس سے یہ اس گناہ کی بو سونگنے میں آ جائے، اور وہ آنکھیں عطا کر دے کہ جس سے اس گناہ کی خباثت دیکھنے کو آ جائے، تو اس کی خباثت کی بدنمائی دیکھ کر اور اس کی بو سونگ کر تمام عالم کے انسان مر جائیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو جتنا عظیم گناہ ہے اس کی اتنی بڑی توبہ ہے، اور اگر کوئی شخص بدبخت یہ کرتے کرتے مر جاتا ہے تو اس کا اتنا ہی بڑا عذاب ہوگا۔ لیکن اس گناہ سے والدین کے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں جو یہ کرتا ہے اس کے ایمان پر بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو پتہ نہیں، شاید وہ ایمان کے بغیر اس دنیا سے جائے۔ ایسے گناہوں سے، تمام گناہوں سے بچنا چاہیے، اور یہ تو بہت عظیم گناہ، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو اس سے بچنے والا بنائے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھیں، اپنی اولاد پر بھی نظر رکھیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آج کا جو برائی کا دور ہے، اس دور کے اندر ہر چیز کی نگہداشت رکھنی ہے اپنی اولاد کی، کہ کہیں خدا نہ خواستہ بہن اور بھائی میں ایسا کوئی تعلق نہ بن رہا ہو۔ کیا دیکھ رہے ہیں موبائل کے اندر اولاد، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور پھر ظلم بالا ظلم یہ ہے کہ جوان لڑکا لڑکی کو ایک ساتھ نہیں سلانا چاہیے۔ جیسے اس مسئلے کے اندر اس نے بتایا کہ ہم ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں، 3 کمرے ہیں گھر کے اندر، ایک کمرے میں والد والدہ ہے، ایک کمرے میں دادا دادی، اور ایک کمرے میں ہم بہن بھائی۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے والدین کو اور یہ گناہ ہو رہا ہے۔ تو ایک کمرے میں 2 جوان بہن بھائی کو چھوڑ دیا، شیطان تو پھر آگ لگائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے، لیکن والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ جوان بہن لڑکا لڑکی کو الگ الگ کمرہ دیا جائے، اور اگر نہیں دے سکتے تو انہیں اپنی نگرانی میں اپنے ساتھ اپنے کمرے کے اندر جو ہے نا کوئی ترتیب ایسی بنائی جائے کہ ان کو اپنی نگرانی میں یا دادی وغیرہ کو سلائے، لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔